آج کی جو سٹوری ہے وہ ہماری حضرت لوط علیہ السلام کی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کے قبیلے نے آگ میں پھینکا تھا تو آگ میں جب وہ باہر آئے تھے تو اس وقت حضرت لوط علیہ السلام نے پبلکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان لانے کا اعلان کیا تھا، اور اس وقت جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پبلکلی انہوں نے ان کی بیعت لی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام، حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بابل کی طرف چلے اپنی ہجرت کر کے، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک قبیلے کی طرف بھیجا۔ اس قبیلے کا نام تھا سدوم، اور سدوم جو ہے وہ آج کل، کیونکہ سدوم اینڈ گمورہ یہ اس کا ذکر بائبل میں بھی آیا ہے، اور کتنے ہی ایسے آرکیولوجسٹ ہیں جنہوں نے سوڈم اینڈ گمورہ، اس کو انگلش میں کہتے ہیں، اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے۔ ہمیں کنفرم نہیں پتا کہ یہ کہاں پہ ہے، لیکن جہاں تک مفسرین اور سائنٹسٹ کا جو کنسنسس ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ یہ ڈیڈ سی کے راک باٹم جو ہے نا وہاں پہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کنسنسس یعنی کہ دوسرا اوپینین جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈیڈ سی کے ساتھ جو جارڈن لگتا ہے، ایک تو پیلسٹائن لگتا ہے اور ایک تو جو جارڈن لگتا ہے اس کے پاس جو ہے نا یہ کئی آبادی تھی۔ اینی ویز، تو حضرت لوط علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سدوم کے قبیلے کی طرف بھیجا۔ اب سدوم کا قبیلہ جو تھا وہ اکارڈنگ ٹو قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ نے بھی جس طریقے سے سدوم کے قبیلے کو بیان کیا، سدوم کا قبیلے کا مطلب کہ قوم لوط تھی، وہ ایک بدترین قوم تھی۔ It was the most evil and corrupted people and town of that time، کیونکہ وہ لوگ صرف اللہ تعالیٰ کی تو یعنی کہ ڈس اوبیڈینس کرتے ہی تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کیونکہ جو سدوم کا جو قبیلہ تھا، جو سدوم ایریا تھا، وہ ایک ایسی جگہ پہ تھا جہاں پہ جو یعنی کہ بزنس پاتھ وے تھا، جیسے اب پاکستان کا جیسے گوادر ہے، وہ چائنا اور میڈیٹرینین سی یعنی کہ جو گرم پانی ہے جتنا بھی ہے اس کے راستے میں جو ہے نا وہ گوادر آتا ہے۔ تو جیسے وہ گوادر تھا یعنی کہ دو سٹیز اور کافی زیادہ سٹیز کے بالکل درمیان میں، تو کیا ہوتا تھا کہ کافی قافلے گزرتے تھے، کاروان گزرتے تھے، اور جب راستے میں سدوم آتا تھا تو وہاں پہ بزنس بھی کرتے تھے اور وہاں پہ وہ رکتے بھی تھے ایز اے ریسٹ پلیس۔ تو ان لوگوں کی جو بدفعلی تھی وہ یہ تھی کہ یہ لوگ تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہی تھے، لیکن یہ راہ گزر کو اور کاروان کو ان کو لوٹتے تھے، اور صرف ان کو لوٹتے ہی نہیں تھے، ان کو مار بھی دیتے تھے۔ تین، اور اس سے بڑھ کے اور سب سے بڑھ کے جو ان کا سب سے بڑا گناہ تھا، جو کہ ہسٹری میں نہیں جو ہے نا وہ ابھی تک ہوا تھا، وہ تھی ہم جنس پرستی، ہوموسیکشوالٹی۔ ہوموسیکشوالٹی ان کے اندر اتنی بھر چکی ہوئی تھی کہ وہ اس کو نیچرل سمجھنا شروع ہو گئے تھے، اور ایون دو کہ ان کے گھر میں خواتین تھیں، عورتیں تھیں، لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ مردوں کے اندر اپنا انٹرسٹ رکھتے تھے، اور وہ انٹرسٹ بڑھتے بڑھتے اتنا ہو گیا کہ وہ اس کو نیچرل سمجھنے لگے، یعنی کہ اتنا زیادہ ان لوگوں نے کر دیا کہ ایز نیچرل بالکل لگنے لگا۔ اور اس سے بھی بڑھ کے جو بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ پبلکلی کرتے تھے، اوپن کرتے تھے، اور دے فیل پراؤڈ آف اٹ، اور سب کے سامنے جو ہے نا وہ کرتے تھے، اور اس چیز میں وہ نہ شرماتے تھے نہ گھبراتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا علم دیا۔ اور حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم نے اپنی گھر کی عورتوں کو چھوڑ کے کیوں مردوں کے پیچھے آپ پڑ گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے لیے بنائی ہیں، اور مردوں کو گھر کا سرتاج بنایا ہے، and then men are the king of the home، اور آپ جو ہے وہ عورتوں کے اندر انٹرسٹ دکھانے کی بجائے آپ مردوں کے اندر ہی انٹرسٹ دکھا رہے ہیں۔
تو حضرت اس طرح جو ہے حضرت لوط علیہ السلام نے کافی طریقوں سے انہیں اسلام کی دعوت دی. اب جب انہیں اسلام کی دعوت دی تو جیسے پچھلے صحابہ کے ساتھ ان کی قومیں کرتی تھیں، انہوں نے یہی کیا. انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی ایک نہیں مانی، اور حضرت لوط علیہ السلام کو برا بھلا کہا، دھتکارا. اور انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو یہ بھی کہا کہ آپ جو کہتے ہیں وہ آپ صرف کہتے ہیں، اگر آپ واقعی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب ہے ہمارے اس کام پہ، تو آپ اپنے اللہ کو کہیں کہ عذاب لے آئے. ایگزیکٹلی سیم ورڈ جو ان سے پہلے قوم عاد سے پہلے قومیں جو ہیں وہ کہتی تھی کہ آپ، جو بھی نبی کسی بھی قوم پہ جاتا تھا وہ یہی کہتا تھا کہ آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے ہیں، اگر واقعی کوئی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے تو اپنے اللہ کو کہو کہ عذاب لے. تو اور جو ہے انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام پہ کافی پابندیاں بھی ڈال دی. انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اس طرح کا کوئی کام کرنے سے نہ روکیں، اگر آپ نے ہمیں اس طرح کا کام کرنے سے روکا تو ہم پہلے تو آپ کی سنیں گے نہیں، دوسرا ہم آپ کو جو ہے نا وہ نکال دیں گے، اپنے قبیلے میں سے نکال دیں گے. لیکن لوط علیہ السلام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، ان کا کام تھا کہ دعوت دینا، اسلام کی دعوت دینا. تو اسی طرح جو ہے نا وہ سلسلے چلتے رہے. اب لاسٹ اسٹوری میں نے جیسے بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 3 فرشتے آئے تھے، اور وہ 3 فرشتے 2 خوشخبریاں لے کے آئے تھے. پہلی خوشخبری تھی کہ حضرت سارہ کا بیٹا اور ان کا آگے سے بیٹا وہ بھی دیکھیں گے حضرت سارہ، اور دوسری خوشخبری یہ تھی کہ قوم عاد پر فائنلی اللہ تعالیٰ کا عذاب. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ تھوڑے سے پریشان بھی ہو گئے تھے کہ قوم عاد پہ نہ بھی اتنی جلدی عذاب لے کے آ جائے، اگر ہو سکے تو اللہ تعالیٰ سے تھوڑی سی مہلت مانگ لیں تاکہ وہ لوگ درست ہو جائیں. لیکن فرشتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام آ چکا ہوا تھا. فرشتوں نے کہا کہ آپ یو بیٹر ناٹ ٹاک اباؤٹ دس. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا کنسرن بھی ظاہر کیا کہ اس میں جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام بھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام کو بچا لیا جائے. اب جب وہ فرشتے قبیلہ سدوم کی طرف گئے تو اس وقت جو حضرت لوط علیہ السلام تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا کی تھیں 2 یا 3، اور ان کو بیٹا عطا نہیں کیا تھا. اور پورے قبیلہ سدوم میں صرف ایک گھر تھا جو کہ اللہ کو ماننے والا تھا، اور اس ایک گھر کے بھی تمام افراد اللہ تعالیٰ کو ماننے والے نہیں تھے. حضرت لوط علیہ السلام کی جو زوجہ تھیں وہ she was not one of the believing women. تو جب وہ فرشتے 3 فرشتے تو تھے 3 فرشتے جو تھے جن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی شامل تھے، وہ لوگ اب ایک بڑے ہی خوبصورت مردوں کی شکل میں قوم عاد کی طرف گئے. اب ایک تو خوبصورت مرد، اور جا بھی کدھر رہے ہیں؟ قوم عاد کی طرف، جن کو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ان کے اوپر، جن کی یعنی کہ وہ جا بھی جو ہے نا وہ ہمارے کہنے کے مطابق تو یہی ہے نا کہ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑا، یعنی کہ جا بھی اس گڑھے کے اندر رہے. تو کیا ہوا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیٹی تھی انہوں نے ان 3 مردوں کو دیکھا اور واپس اپنے والد کے پاس گئیں اور کہا کہ 3 مرد جو ہیں وہ خوبصورت مرد اس قبیلے کی طرف آ رہے ہیں، تو آپ لہٰذا جا کے ان مردوں کو روکیں. حضرت لوط علیہ السلام جو ہے وہ باہر گئے. انہوں نے اب ان 3 مردوں کو دیکھا، اور ان 3 مردوں کو اب حضرت لوط علیہ السلام جو تھے وہ تو انہیں کہنا چاہتے تھے کہ آپ اس قبیلے میں نہ آئیں کیونکہ یہاں کے لوگوں کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی خباثت پھیلی ہوئی ہے. لیکن اس وقت کا جو ٹریڈیشن تھی جو کہ اسلام بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ نے ٹریولر جو مسافر ہوتا ہے اس کو اپنے گھر میں آپ نے جگہ دینی ہے. ظاہر بات ہے آج کل تو ہر کوئی جگہ نہیں دیتا کیونکہ حالات بھی بدل گئے ہیں، لیکن حدیث کے مطابق یہ کہ مسافر کو آپ نے جگہ دینی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے. تو حضرت لوط علیہ السلام جو تھے وہ he was embarrassed as well کہ ایک تو مسافر ہے اوپر سے مہمان ہے، اور میں ان کو اگر اس طرح کہے کہ تو میں ان کو گھر سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو وہ پھر حضرت لوط علیہ السلام نے ان تینوں کو گھر میں لے آئے.
گھر میں لے آئے تو پھر گھر میں لے کے آنے کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ قوم جو ہے وہ بڑی خبیث قوم ہے، اس قوم نے اپنی عورتوں کو چھوڑ کے تو مردوں کے پیچھے پڑ گئی۔ اب جو وہ 3 خوبصورت مرد جب گھر میں آئے، اور گھر میں جب آئے تو اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ نے ان 3 خوبصورت مردوں کو دیکھا تو اسی وقت گھر سے باہر بھاگی، اور اونچی اونچی جو ہے نا وہ اعلان کیا کہ دیکھو لوط کے گھر میں 3 خوبصورت مرد آئے۔ اب ان کی زوجہ کا اعلان سن کے باقی مردوں نے کیا کیا ہوگا؟ وہ جناب سارے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے اور سارے ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ یعنی کہ استغفر اللہ، سارے دوسرے کو خوشخبری سنا رہے، بیکاز ایوری بڈی وانٹ ٹو ٹیک پارٹ ان اٹ۔ اور آئی ڈونٹ ایون نو کہ جو ہے نا میں کیسے ان کو الفاظ میں بیان کروں۔ تو سارے جو ہے نا حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر آئے۔ اب جب گھر کے باہر آئے تو گھر کا نا دروازہ کھٹکھٹانے شروع ہو گئے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام اور ان لوگوں کے درمیان بھی ایک مکالمہ ہوا تھا، اور اس مکالمے کو قرآن مجید میں لکھا بھی گیا۔ وہ مکالمہ یہ ہوا تھا کہ ان لوگوں نے، میں پیرافریز کر رہا ہوں، ان لوگوں نے یہ کہا کہ آپ ہمیں اندر آنے دیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ آپ کیوں مجھے اور میرے مہمانوں کو تنگ کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ لوط، تجھے پتا ہے کہ ہمارا کیا مقصد ہے، اس لیے دروازہ کھول۔ حضرت لوط علیہ السلام نے آگے سے کہا کہ تم کیوں میرے مہمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ تم میری بیٹیوں سے کیوں نہیں شادی کرتے؟ اب بیٹیوں سے یہاں پہ مراد تھی کہ یعنی کہ جو ان کی پوری امہ تھی، ان کی جو بیٹیاں تھیں وہ بھی ان کی بیٹیاں ہی تھیں، تو ان سے یہ مراد تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ عورتوں سے کیوں نہیں شادی کرتے، آپ کیوں میرے مردوں کے پیچھے پڑے ہوئے؟ تو اس کے بعد پھر بھی اس کے کہنے کے باوجود بھی پھر بھی وہ دروازہ کھٹکھٹاتے رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے تنگ آ کے کہا کہ کاش میرے پاس مرد ہوتے، مطلب کہ مردوں سے مراد کہ میرے بیٹے ہوتے۔ تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی جو آئیڈینٹی تھی وہ ریویل کی حضرت لوط علیہ السلام کو، اور کہا کہ ہم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے وہ 2 سٹوریز ہیں۔ پہلی سٹوری کے مطابق یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ایک پر جو ہے وہ ان میں سے کسی ایک کو جو ہے نا وہ پوک کیا ہوگا، یعنی کہ چبھایا ہوگا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ پورا کا پورا قبیلہ جو ہے وہ اندھا ہو گیا تھا۔ دوسری سٹوری کے مطابق یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مٹی اٹھائی اور مٹی جو ہے نا وہ ماری، جس کی وجہ سے پورا قبیلہ اندھا ہو گیا۔ اب جب وہ پورا قبیلہ اندھا ہو گیا تو وہ لوگ دیواروں کو پکڑ کے، رسیوں کو پکڑ کے، جو بھی بس چلا اس طرح پکڑ کے جو ہے نا وہ گھر چلے گئے۔ اور جب وہ گھر جا رہے تھے تو اس وقت حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکیاں بھی دیتے ہوئے جا رہے تھے کہ لوط، یہ جو تو نے کیا ہے، ہمارے ساتھ جادو کیا ہے اور ہمارے ساتھ سورسری کی ہے، اس کا بدلہ ہم تم سے کر لیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ پیغام حضرت لوط علیہ السلام کو آیا کہ آپ آج رات ہی اس قبیلے سے نکل جائیں، اور جب آپ نکلیں تو آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اسی طرح کیا، وہ رات کو نکل گئے اپنی بیٹیوں کو لے کے۔ ایسی قوم ہے کہ ان کے اوپر 3 عذاب آئے۔ جب صبح ہوئی، جیسے ہی سورج نکلا، تو اس وقت ایک ایسی چیخ کی آواز آئی، اور ایسی ایک آواز، کیونکہ قرآن مجید میں نا یہ چیخ کا جو لفظ ہے نا، یہ اب جس طریقے اور جس رائلٹی کے ساتھ بیان کیا ہے نا، اس کو ہم اپنی زبان میں صرف چیخ ہی کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جیسے قوم سمود جو حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی والا تھا، ان کے وقت جو چیخ آئی تھی، بہرحال وہ چیخ ایسی آئی جس کی وجہ سے زمین ہلی اور زلزلہ آیا۔ اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پورا کا پورا قبیلہ اپنے پروں سے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ اپنی اصل فرشتے کی حالت میں آئے، اور انہوں نے اپنے پروں سے پورا کا پورا قبیلہ اٹھا کے اتنی اوپر لے گئے کہ جو سب سے نیچے والی جو ہیون یعنی کہ ہے، وہاں پہ فرشتوں کو اس بستی کی آوازیں اور اس بستی کو فرشتوں کی تسبیحات کی آوازیں بھی ایک دوسرے کو آنے لگ گئی۔ اتنا اوپر اٹھا کے پھر اس کو الٹا کر کے زمین میں مار دیا۔ اور قرآن مجید میں الفاظ ہیں
کہ میں پیرافریز کر رہا ہوں، the highest point become the lowest point and the lowest point become the highest point، مطلب کہ الٹا کر کے جو ہے وہ زمین میں مار دیا۔ اور اس کے بعد تیسرا جو تھا وہ یہ تھا کہ آسمان سے وہ پتھروں کی بارش ہوئی تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر پتھر کے اوپر جس پتھر نے جس بندے کے اوپر آ کے گرنا تھا اس پتھر کے اوپر اس کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ تو اس طریقے سے یہ اتنی بری قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے کچھ ہی لمحات میں پوری قوم کا اس دنیا سے نام ہی مٹا کے رکھ دیا، ختم ہی ہو گئے، کسی کو یاد ہی نہیں رہا، پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ ہے سٹوری آف حضرت لوط علیہ السلام۔